کہا جاتا ہے کہ ہر افسانے کی جڑ میں کوئی نہ کوئی سچائی چھپی ہوتی ہے۔ ناروے کی گہری پہاڑیوں میں ایک ایسی ہی داستان دفن ہے، انسانوں اور ٹرولز کے ایک ساتھ رہنے کی کہانی۔ نورا کو یہ کہانی اس کے والد ٹوبیاس سنایا کرتے تھے۔ ایک ایسا وقت تھا جب انسان اور ٹرول اتفاق سے رہتے تھے، لیکن پھر آیا بادشاہ اولاف کا دور، جس نے مذہب اور اقتدار کے نام پر اس امن کو ختم کر دیا۔ اولاف نے ٹرولز کو سورج کی روشنی میں لا کر ان کا قتل عام کیا اور آخرکار ان کے بادشاہ اور ان کے بچوں کو پہاڑوں کے اندر قید کر دیا۔ ناروے کی زمین ٹرولز کے خون سے سرخ ہو گئی اور یہ نسل ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ اس واقعے کو 30 سال گزر چکے ہیں۔ نورا اب حکومت کی نوکری چھوڑ کر دور دراز ایک کیبن میں رہ رہی ہے۔ اسے ٹرولز کی کہانیوں سے دور ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن قسمت اسے پھر اسی دنیا میں کھینچ لاتی ہے۔ ایک دن اینڈرکسن نورا کے پاس ایک نئی دریافت کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ دونوں ایک خفیہ لیبارٹری میں پہنچتے ہیں، جہاں میرن ردانی کی نگرانی میں ایک سویا ہوا ٹرول موجود ہے جس کا خفیہ نام جوٹن ہے۔ نورا کو وہاں پروفیسر مولر اور پروفیسر ونچل بھی ملتے ہیں۔ نورا جوٹن کے قریب جاتی ہے اور اپنے والد کا سکھایا ہوا وہی ایک پرانا گانا گاتی ہے۔ گانے کی آواز سے جوٹن بیدار ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر آزادی کی تلاش میں چیزوں کو توڑنے لگتا ہے۔ پروفیسر ونچل کو مار ڈالتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے پروفیسر مولر جوٹن کا ایک نمونہ لے کر بچ نکلتے ہیں۔ نورا، اینڈریز اور میرن اب میجر کرس اور وزیر اعظم سے ملتے ہیں۔ وزیر اعظم فوراً ٹرول کو مارنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن نورا سختی سے اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ٹرول کو مارنا آسان نہیں تھا، اس لیے ٹیم فوراً نور کو کرس کے آپریشن میں شامل ہونے پر راضی کرتی ہے۔ جوٹن ایک ریزورٹ پر حملہ کر کے کئی لوگوں کو مار ڈالتا ہے۔ کرس کی فورسز وہاں پہنچتی ہیں۔ ان کے پاس 2 ایسے ہیلی کاپٹرز ہیں جن کو بہت طاقتور الٹرا وائلٹ سے تیار کیا گیا ہے۔ UV لائٹس ٹرول کو نقصان پہنچاتی ہیں، لیکن جوٹن ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیتا ہے۔ کرس کے دوست کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ٹرول وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ نورا کی تجویز پر ٹیم اسی غار میں واپس آتی ہے جہاں ٹرول کنگ کو پھنسایا گیا تھا۔ وہ ٹرول کنگ کا وہاں سے ایک بیٹے کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نورا جوٹن والا گیت گا کر اسے بھی پرسکون کر دیتی ہے اور اسے بیوٹیفل کا نام دیتی ہے۔ نورا کا خیال ہے کہ بیوٹیفل اور جوٹن سے بات چیت کر سکتا ہے اور جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ دونوں ٹرولز کو ایک ساتھ لایا جاتا ہے اور وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر جوٹن بیوٹیفل پر حملہ کر کے اسے گہری کھائی میں گرا دیتا ہے اور ٹیم کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ تب نورا ایک بڑا راز کھولتی ہے کہ وہ پہلے سے بیوٹیفل سے مل چکی ہے اور وہ بات بھی کر چکی ہے۔ میرن کو قدیم دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ انتقام کی آگ میں جلتا ہوا جوٹن ایک پرانے راستے پر چل رہا ہے جو اسے بادشاہ اولاف کی پرانی راجدھانی ٹروڈائم لے جائے گا۔ ٹروڈائم پہنچ کر ٹیم اولاف کی چھپی ہوئی قبر ڈھونڈ نکالتی ہے اور وہاں سے انہیں ایک گمشدہ دستاویز ملتی ہے جس سے سچ سامنے آتا ہے۔ اولاف کا دل بدل چکا تھا، وہ ٹرولز کو ایک پناہ گاہ دینا چاہتا تھا، لیکن چرچ کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا تاکہ ٹرولز کی نسل کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ نورا کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقدس پانی ہولی واٹر ٹرولز کو کمزور کر سکتا ہے۔ وہ فوراً ٹروڈائم کے شہریوں کی مدد سے جوٹن کے لیے ایک بڑا جال تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جوٹن ٹروڈائم میں داخل ہوتا ہے۔ ٹیم کے بنائے ہوئے مقدس پانی کے ہتھیار اسے کچھ نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن وہ تمام چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتا ہوا چرچ کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی وقت بیوٹیفل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، جوٹن کو مقابلے کے لیے للکارتا ہے۔ دونوں ٹرولز کے درمیان ایک خوفناک جنگ شروع ہوتی ہے۔ جوٹن بیوٹیفل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ نورا اور میرن مقدس پانی کے راکٹوں سے جوٹن کی توجہ ہٹاتے ہیں اور پھر ایک بڑی قربانی۔ اینڈریز ہر مقدس پانی کا بم لے کر سیدھا جوٹن کے منہ میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور بم اندر ہی پھٹتا ہے اور جوٹن شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیوٹیفل اس کے سینے پر مکہ مار کر اس کا دل نکال دیتا ہے اور جوٹن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نورا، کرس اور میرن اینڈریز کی بیوی اور ننھی بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے بیوٹیفل کے لیے ایک نئی پناہ گاہ بنائی ہے۔ انسانوں اور ٹرولز کے ایک نئے پرامن دور کی شروعات ہو چکی ہے۔
لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مڈ کریڈٹ سین میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروفیسر مولر خفیہ طور پر جوٹن کے ڈی این اے سے اگائے گئے ایک ننھے ٹرول کے بچے کی پرورش کر رہے ہیں۔ ٹرولز کا اگلا باب ابھی باقی ہے۔